عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور لیسنس کا بخوبی مطالعہ کر کے نوٹس بنا رہے ہوں گے۔ آج باب نمبر 2000 میں سے ہی لیسن نمبر 16 ہے ہمارا، اور آج کا ٹاپک عنوان جو ہے ہمارا اعتباری زر کے فوائد اور اس کے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اعتباری زر کے فوائد، جس میں نمبر 1 ہے دھاتی زر کی بچت۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں عزیز طلبہ کہ اعتباری زر اعتبار کی بنا پر گردش کرتا ہے اور مستقبل قریب میں آنے والے وقت میں اس میں ادائیگی کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اعتباری زر کی بدولت دھات کے بنے ہوئے جو سکے ہوتے ہیں ان کا استعمال نہیں ہوتا، وہ صنعت کے لیے یا باقی کاروباری امور کے لیے، باقی کسی کام کے لیے استعمال میں لے آتے ہیں، اور اس سے ہمیں دھات کی بچت ہوتی ہے اور جو سکہ سازی میں ہمارا خرچ تھا وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو دھاتی زر کی بچت یہ ہمارا پہلا فائدہ ہوا اعتباری زر کے آنے سے۔ نمبر 2 ہمیں جو فائدہ ہوا وہ ہوا ہماری صنعت اور تجارت کی ترقی بھی اعتباری زر کی بدولت ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اعتباری زر وجود میں آیا تو تمام کے تمام صنعتی اور تجارتی سرگرمیاں جن کا زیادہ تر دار و مدار ادھار پر ہوتا ہے، یہ سب کی سب اعتباری زر کی ہی مرہون منت ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس صورت میں صنعت اور تجارت میں فروغ آیا، لوگوں نے زیادہ سے زیادہ پلاسٹک منی، ڈرافٹ، اے ٹی ایم کارڈز کا استعمال کیا اور رقم کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا۔ اس کے بعد اس طرح ہمارے نمبر 3 تھا کاروبار کی وسعت۔ اعتباری زر کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ اس سے ہمارے کاروبار وسیع ہو گئے۔ ہنڈیوں کی بدولت کاروبار کرنا آسان ہو گیا اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے سے مال ادھار منگوانا بھی آسان ہو گیا، ادھار فروخت کرنا آسان ہو گیا، اور اس کی ادائیگی کا اعتباری زر کی وجہ سے بعد میں کی جاتی تھی۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ ہمیں غیر ملکی ادائیگیاں۔ جب دو مختلف ممالک کے تاجر حضرات آپس میں لین دین کرتے ہیں اور وہ غیر ملکی یا بدیشی ہنڈی کا استعمال کرنے سے کاروبار کو وسیع کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، تو اس طرح غیر ملکی ادائیگیاں بھی آسان ہو گئیں اعتباری زر کی وجہ سے۔ اس کے بعد نمبر 5 عزیز طلبہ، بچت کی عادت۔ اعتباری زر کے وجود کے بعد لوگوں میں بچت کی بھی عادت پیدا ہوئی، ان میں اس اعتباری زر نے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ لوگ اپنے کاروبار سے، اپنے اشیاء کی خرید و فروخت سے پیسے بچاتے، نفع کماتے اور اسے بینکوں میں رکھواتے، تو اس طرح ان میں بچت کی عادت پڑ گئی۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ ہے کاروباری صلاحیتوں سے استفادہ۔ اعتباری زر کا یہ فائدہ بھی ہوا کہ اس سے لوگوں میں کاروباری صلاحیتوں میں اضافہ ہوا اور انہوں نے اپنے اس صلاحیتوں سے استفادہ کیا۔ وہ لوگ جو باصلاحیت تھے، ذہین تھے، سمجھدار ہوتے، لیکن سرمایہ کم ہوتا اور وہ اس سے استفادہ نہ کر سکتے، تو انہیں بھی اعتباری زر کی وجہ سے یہی فائدہ ہوا کہ انہوں نے بآسانی قرض لے لیا اور اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے بھرپور منافع بھی کمایا اور ملک کو بھی ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ اس کے بعد نمبر 7 پر اس کا جو فائدہ ہوا وہ ہے قیمتوں میں استحکام۔ کسی ملک میں بھی قیمتوں پر جو اثر ہے وہ زر کی رسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر زر کی رسد جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس میں اضافہ ہو تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور اگر رسد کم ہو جائے تو قیمتیں بھی کم ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا مرکزی بینک نے اپنی زرعی پالیسی کے تحت اعتباری زر کی مقدار کو کنٹرول کیا، اور اس طرح جو ملک میں قیمتوں میں زیادہ اتار اور چڑھاؤ ہوتا ہے
اس کو کنٹرول کیا۔ اس کے بعد آخری جو اس کا فائدہ ہے وہ ہے حکومت کو قرضے کی سہولت۔ اعتباری زر کی وجہ سے حکومت کو بھی بآسانی قرضہ دستیاب ہوتا ہے۔ حکومت جب چاہتی ہے کسی ترقیاتی کام کے لیے چاہتی ہے تو اعتباری زر کی صورت میں قرضہ حاصل کر سکتی ہے۔ دھاتی زر کی صورت میں حکومت کو اتنی آسانی سے قرضہ نہیں مل سکتا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ہمارے پاس اعتباری زر کے نقصانات۔ جو پہلا نقصان اس کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ اجرا، یعنی جتنی ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ ہم اس کو ایشو کر دیتے ہیں۔ تو اعتباری زر کی وجہ سے بعض دفعہ حکومت جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے اس سے زائد نوٹ چھاپتی ہے۔ جب وہ زائد نوٹ چھاپتی ہے تو اس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر حکومت زائد نوٹ چھاپ کے اپنے ترقیاتی کاموں پر جو پیسہ خرچ کرتی ہے اگر وہ ناکافی ہو جائے تو حکومت اسے پورا کرنے کے لیے بغیر گارنٹی کے خسارے کی سرمایہ کاری کرتی ہے۔ یہ زائد نوٹ ملک میں افراط زر یا قیمتوں میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے بیجا صرف دولت۔ اعتباری زر چونکہ ہر شخص کو بآسانی مل جاتا ہے، یعنی لوگوں کو ادھار آسانی سے مل جاتا ہے، اس لیے وہ اسے بیجا آسائشات پر خرچ کرتے ہیں، جبکہ بعد میں ان کے لیے قرضے کی ادائیگی بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 میں نااہل تاجر۔ چونکہ لوگوں کو بینکوں کی معرفت بآسانی قرضہ حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے بعض اوقات نااہل تاجر بھی میدان میں آ جاتے ہیں۔ چونکہ انہیں کاروبار کا تجربہ نہیں ہوتا، نہ ہی وہ خود باصلاحیت ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو پیسہ بینکوں سے لیا ہوتا ہے اس کا بھی فائدہ نہیں اٹھاتے اور کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے اجارہ داریوں کا قیام۔ اعتباری زر کی وجہ سے بعض دفعہ بڑی اجارہ داریاں قائم ہو جاتی ہیں، کیونکہ بڑے تاجر اور کاروباری حضرات کثیر مقدار میں بینکوں سے سرمایہ حاصل کر لیتے ہیں اور پھر یہی لوگ ہماری معیشت پر ایک بوجھ بن جاتے ہیں اور اپنی اجارہ داریاں بنا لیتے ہیں۔ لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارا سٹہ بازی کا رجحان۔ اعتباری زر کی بدولت ایک اور جو غلط رجحان پایا جاتا ہے وہ ہے سٹہ بازی کا رجحان پیدا ہونا، کیونکہ کاروباری افراد کو روپیہ بینکوں سے آسانی سے مل جاتا ہے، اس لیے وہ اسے نامناسب سٹہ بازی میں لگا کر خود بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور کاروبار کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس طرح سے اعتباری زر کی ساکھ کو بھی ختم کرنے کا باعث بنتے ہیں۔